بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سامعین محترم، آج کا پیغام میرے ان نوجوان بھائیوں کے نام کہ جنہوں نے اس وقت کا بہت بڑا فتنہ مرزا انجینئر کو اپنا سب کچھ مان رکھا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس وقت کا سب سے بڑا محقق، سب سے بڑا عالم اور سب سے بڑا علم دین کا ماہر وہ مرزا علی انجینئر ہے۔ یہ بات یاد رکھیے۔ دیکھیں، حیرت ہوتی ہے ہمیں ایسے نوجوانوں پر جو ہمارے بھائی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں یا کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں یا ویسے نوجوان طبقہ جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، ان کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ ایک صاحب دینی مدرسہ کا پڑھا ہوا نہیں ہے، جن کو پتہ ہی نہیں ہے قرآن کریم کے علوم کیا ہوتے ہیں اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کیا ہوتے ہیں، جو بالکل گورا ہے، جو ہے بھی انجینئر اور مشہور بھی انجینئر کے نام سے ہے، اور لوگ ان سے دھڑا دھڑ جناب دین سیکھ رہے ہیں اور اس کو پتہ نہیں کیا کیا پیشوا مانتے ہیں، اور اس سمجھتے ہیں کہ شاید جتنا ایک اس نے فرقہ واریت ختم کی ہے اور اس نے بابوں کو جو اس نے ختم کروا دی ہے، اس کا بہت بڑا کارنامہ۔ یاد رکھیے، یہ جن بابوں کو نہیں مانتا، ان بابوں میں باب امام اسماعیل بخاری، محمد بن اسماعیل بخاری علیہ رحمہ بھی ہیں، امام مسلم بھی ہیں، امام ترمذی بھی ہیں، امام ابو داؤد بھی ہیں۔ کیا وہ بابیں نہیں ہیں؟ یہ کیسی باتیں کرتے ہیں کہ جناب بابوں کا خدا اور ہے، کتابوں کا خدا اور ہے؟ اسے کہو کہ جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں وہ کتابیں بھی بابوں کی ہیں۔ تو اس حوالے سے میرے بھائیوں، میں اپنے نوجوان بھائیوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ سے گزارش ہے اس پرفتن دور میں اپنے ایمان کو جو ہے وہ بچائیں اور اپنے ایمان کی سلامتی کی دعا کریں۔ یہ جو مرزا انجینئر ہے، اس انجینئر سے پوچھیے کہ آپ نے کس مدرسہ میں یا کس عالم دین سے آپ نے پڑھا ہے۔ اب دیکھیں، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کسی بندے سے جو میڈیکل فیلڈ کا بندہ ہو، وہ کیا اردو کو تو پڑھ کر وہ ڈاکٹر پڑھ سکتے ہیں؟ کبھی نہیں مانیں گے آپ ایسے بندے کو ڈاکٹر۔ آپ کہیں گے بھی آپ جا کے ایم بی ایس کرو، آپ کی ڈگری لے ڈاکٹر کی، پھر آپ ڈاکٹر مانیں گے۔ آپ اگر کسی بندے کو انجینئر ماننا چاہتے ہیں، ڈاکٹر ماننا چاہتے ہیں، کوئی بھی آپ شعبہ دیکھ لیں دنیا میں، آپ جب تک اس بندے نے کسی استاذ کا دامن تھاما نہیں ہوگا تو وہ شخص اپنی اس فیلڈ کے اندر ماہر نہیں ہو سکتا۔ بھئی دنیا کا وہ کون سا ایسا شعبہ ہے کہ جو استاذ کے بغیر آ جاتا ہے؟ جب بھئی ہر شعبہ کے لیے استاذ موجود ہوتا ہے، اور جب تک بندہ استاذ کا دامن نہ تھامے تب تک جو ہے وہ اس کو اس چیز کے اندر مہارت حاصل نہیں کر سکتا۔ بھئی دین ایک ایسا لاوارث شعبہ رہ گیا تھا کہ جو خود پڑھے اور قرآن و حدیث جی خود پڑھیں، مولوی کو چھوڑیں۔ مجھے پتہ ہے کوئی ماں کا لال جو ہے وہ خود آ کر قرآن حدیث مجھے سمجھا کر دکھائے۔ اور بھئی آپ ایک سورت بھی بغیر جو استاذ کے نہیں پڑھ سکتے۔ قرآن کریم کے اندر درجنوں آیات ایسی ہیں، اگر آپ اس کا بظاہر معنی کرتے ہیں تو آپ دیر اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ اب میں ایک مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قرآن کریم اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ فرمایا کہ اللہ کے لیے مشرق اور مغرب ہے، تم جہاں کہیں بھی چاہو تم اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ اپنے چہروں کو پھیر لو۔ اب یہ شاید کریم وجہ اللہ کے لفظ ہیں، وجہ اللہ کا معنی لفظ ہی بنتا ہے اللہ کا چہرہ، معاذ اللہ کا چہرہ ثابت کرو گے۔ اسی طرح سورۃ الفتح کی آیت ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر تھا، معاذ اللہ کا ہاتھ سب معنی کرو گے۔ یہاں پر لفظی معنی ید اللہ کا معنی تو اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آپ اللہ کا ہاتھ بھی استعمال نہیں کر سکتے اور اللہ کا چہرہ بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ اب جو ہے وہ مرزا انجینئر کا شاگرد اٹھے اور کہ جی میں نے قرآن میں پڑھا ہوا اللہ کا ہاتھ لکھا ہوا ہے، میں نے قرآن میں پڑھا ہوا اللہ کا وجہ اللہ لکھا ہوا ہے۔ اور بھئی قرآن کریم میں حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درجنوں حدیثیں ایسی ہیں کہ جس کا بظاہر معنی کچھ اور ہے اور اس کا پس منظر کچھ اور ہوتا ہے اور اس کے مفہوم کچھ اور بنتے ہیں۔ اب اگر مرزا انجینئر جو ہے، اب اگر یہ اتنا ہی بڑا مفکر، بڑا محقق، بڑا مفسر، بڑا محدث ہے، اور آپ سمجھتے ہیں جی اس کی جو تحقیق ہے وہ حرف آخر ہوتی ہے، میری آپ سے گزارش ہے کبھی اس مرزا انجینئر کو کسی میدان میں کھڑا کریں، کسی ایک عالم سے اس کی ڈیبیٹ کروا دیں۔ عالم تو دور کی بات ہے، کسی پہلے سال کے بچے سے ڈیبیٹ کر رہے ہیں۔ میں ایک قسم اٹھا کے کہتا ہوں، پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، یہ بندہ پہلے سال کے بچے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔
اس بدبخت کو بالکل نالج نہیں ہے، بالکل علم نہیں، اردو کی چند کتابیں رٹ کر، اردو کی چند کتب کا مطالعہ کر کے یہ پتہ نہیں کس کس کو جا کے بھونکتا ہے. نہ تو اس جو ہے وہ مرزا انجینئر کو کسی نبی کا پاس آتا ہے، یہ معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی بکواسات کرتا ہے. اس لعین کو یہ نہیں پتا یہ الفاظ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لائق بھی ہیں کہ نہیں، کیا یہ الفاظ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لائق بھی ہیں کہ نہیں. یہ جناب حضور غوث اعظم علیہ الرحمہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بڑی بڑی شخصیات جو مسلمات شخصیات ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو بڑی عظمتوں سے نوازا ہوا ہے، وہ اولیاء کامرین ہیں. لیکن جو جاہل پیر ہیں ہم ان کے خلاف، ہم پورا جناب ان کا توڑ کرتے ہیں اور ان کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں. جو جاہل ہیں، جو دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر دبا ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں. لیکن وہ اولیاء کرام جنہوں نے زندگی بھر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شریعت پر عمل کیا ہے اور لوگوں تک یا اس کی ترویج کی ہے، لوگوں تک دین مصطفیٰ پھیلایا ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں کہنا کہ بابے دے شاعر کوئی نہیں، حتیٰ کہ یہ اپنے ماں باپ کے بارے میں کہہ دیتے اماں دے شاعر کوئی نہیں. ابھی تو کیڑی شے ہے بھئی، تیری ماں بھی کچھ نہیں ہے، یہ اولیاء بھی کچھ نہیں ہے، تو کیڑی بلا ہے؟ کہاں سے آ گئی یہ گند، کہاں سے آ گئی خباثت، جو اتنے جو ہے وہ تو نے اسٹوڈنٹس کو گمراہ کر کے رکھ دی ہے. جو بھی دیکھتے ہیں جناب مرزا انجینئر کے حوالے سے ایسے ایسی باتیں کرتے ہیں، نہیں جی اس نے جناب کیا بات ہے جی اس نے دکانداریاں بند کرا دی. بھائی دکانداری کس کی بند ہوئی؟ الحمدللہ علماء عزت کی روٹی کھاتے ہیں، علماء کرام کی کون جو ہے وہ دکانداری بند کر سکتا ہے؟ اگر دنیا دار روزی کھا سکتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دین پڑھنے پڑھانے والوں کو بدرجہ والا عزت کی روزی عطا فرماتا ہے. اس حوالے سے میرے بھائیوں میری آپ طرح سے گزارش ہے، اس مرزا انجینئر کا دامن چھوڑیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ کل جب آپ کی قبر میں آنکھ کھولے تو پھر معاذ اللہ یہ کہیں کہ رسول اللہ تو معاذ اللہ کوئی چیز ہی کوئی نہیں. جب رسول اللہ کے بارے میں آپ نے کہہ دیا کہ رسول اللہ کوئی چیز ہی نہیں، پھر جو ہے وہ ہا حالادری کے الفاظ مسلمان سے جاری ہوں گے تو ہے افسوس ہے، میں تو نہیں جانتا. ظاہر ہے جیسے یہ الفاظ پڑھاتے ہیں آپ کو، اس بدبخت کو ٹکے کا بھی ادب نہیں ہے. ہمارے سلاب تو کہتے ہیں باد بانسی بے ادب نصیب. یہ بدبخت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ کو ایسے کتے کی طرح پڑھتا ہے کہ ہم حیران ہوتے ہیں. یہ الفاظ اس کا انداز دیکھیے، حالانکہ 10-12 سال پہلے اس کی ویڈیوز دیکھیں تو کچھ اور تھیں، اور پتہ نہیں کتنی جو ہے وہ اپنی بیانات میں یہ اس گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہے. جیسے گرگٹ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ 7 رنگ بدلتا ہے، تو اسی طرح اس کے بھی کئی رنگ ہیں. تو اس حوالے سے میرے بھائیوں، نوجوان میرے جو بھائی ہیں ان سے میری گزارش ہے، خدا را ایسے شخص کا دامن مت تھامیے کہ جو عالم نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے اغدو عالما او متعلما او محبا او مستمعا ولا تاکل الخامس فتح دے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یا تو عالم بنو یا عالم کے اسٹوڈنٹ بنو، یعنی طالب علم بنو دین کے، یا تم عالم سے محبت کرنے والے بنو یا عالم کی بات سننے والے بنو. 5 مت بننا، برباد ہو کے رہ جاؤ گے. تو میری آپ سے گزارش ہے، آپ سمجھتے ہیں جی یہ جو مرزا انجینئر ہے یہ بڑا زبردست عالم ہے، اس کو بڑی جناب ڈیمانڈ بڑی کمانڈ حاصل ہے. اور بھئی آپ سے میری گزارش ہے، جب ایک جی ٹی وی چینل پر یہ مرزا انجینئر جب بیٹھا تھا تو اس وقت اس بندے کی بولتی بند ہو گئی تھی. وہ مفتی فضل سبحان نامی مفتی بیٹھے تھے، اس بندے نے اس کو بولنے نہیں دیا. اگر اس میں اتنی جرت تھی، اتنا علم اور اتنا کمالات تھے، یہ بندہ بولتا نا اور کہتا جی آؤ. اور مفتی حنیف قریشی نے دیگر کافی مفتیان کرام نے اس کو جو ہے وہ دعوے کیے ہیں اور اس کے ساتھ چیلنج کیے ہیں. بیٹھے میدان سجے، بند کمرے میں پھکی بیچنا اور ہے، میدان سجانا کچھ اور ہے. یہ کیسی بات ہے بھئی؟ جو آپ اس کے فالوور ہو، آپ انہیں کہو بھئی یار مرزا انجینئر اگر اتنا علمی لحاظ سے بڑا سٹرونگ ہے، بڑا مضبوط بندہ ہے، تو اس کو کسی میدان میں آئے، کسی ایک عالم دین سے مقابلہ کر کے دکھائے. اس کو پتہ ہی نہیں ہے حدیث کیا ہے، اصول حدیث کیا ہے، تفسیر کیا، اصول تفسیر کیا ہے، کون سی آیت ناسخ ہے، کون سی آیت منسوخ ہے، اور کون سی آیت کا کیا مطلب ہے، اور کون سی حدیث کا کیا مطلب ہے، کہ بالکل یہ کورا ہے. اس حوالے سے میرے بھائی وہ عالم دین ہے کہ جس نے 30 سال 40 سال 50 سال لگے دین مصطفیٰ، وہ پڑھا رہا ہے، وہ پڑھ رہا ہے، وہ اتنے عرصہ دراز سے وہ دین کا کام کر رہا ہے. اس کو تو معلوم نہیں ہے. جو انجینئر ہے وہ جناب چند کتب اردو کی پڑھ کے وہ اپنے آپ کو مفکر اور محقق پتہ نہیں کیا کیا سمجھ بیٹھا ہے. ایسا نہیں ہوتا. مجھے بتائیے، آپ ماشاءاللہ اسٹوڈنٹ ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، آپ کا ایک تعلق ایک فیلڈ کے ساتھ ہے، پڑھنے پڑھانے کے ساتھ ہے. مجھے بتائیں کبھی آپ ایسے بندے کو ماہر علوم مانیں گے
کہ جو آپ کے انجینئرنگ نہ سیکھا ہو، میڈیکل میں کہنا گیا ہو، بایو کیمسٹری فزکس کے علوم بالکل نہ پڑھے ہوں، آپ اس کو درجہ دیں کہ ہمارا جو سر ہے، ہمارے جو ساز ہیں، ہمارے جو پروفیسر ہیں وہ کیمسٹری کے میدان کے شاہ سوار ہیں، آپ کبھی نہیں مانیں گے ایسے بندے کو جس نے 9 10 فرسٹ سیکنڈ ایئر تھرڈ ایئر میں بالکل جناب فزکس کیمسٹری بایو نہ پڑھی ہو، تو وہ کیسے آپ اس کو اپنا استاد مان سکتے ہیں؟ بھائی جب آپ دنیا کا اصول ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ جناب کسی فیلڈ کے اندر آپ کسی ڈپارٹمنٹ کے ماہر بنیں تو اس فیلڈ میں آپ کو خود کو پڑھنا ہوگا، خود محنت کرنی ہوگی۔ بھائی دین ایک ایسی لوارث چیز ہے، جو بھی اٹھتا ہے جناب قرآن و حدیث کو جناب سمجھتا ہے جی میں خود الحمدللہ قرآن پڑھتا ہوں، اور بھی جب تک آپ عالم دین کے زیر نگرانی نہیں پڑھیں گے آپ کو کبھی قرآن نہیں آئے گا۔ اس مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، قرآن کریم میں پہلے سے بارے بالکل ابتدائی آیات ہے، اللہ یستہزئ بہ، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی استہزاء فرماتا ہے کافروں سے۔ کوئی ماں کلال مجھے استہزاء کا معنی کر کے دیکھے، لفظی معنی بنتا ہے مذاق اڑانا، مذاق کرنا، تو کیا کرو گے آپ؟ یہ معنی کرو کہ معاذ اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کرتا ہے، اللہ کی یہ شان ہے اللہ مذاق کرتا ہے معاذ اللہ، کیا معنی کرو گے؟ ہم علماء کرام سے پوچھنا ہوگا بھائی اس میں تو اللہ نے لکھ دیا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ مذاق فرماتا ہے، کیا معنی ہے؟ اللہ تعالیٰ مذاق سے پاک ہے، معاذ اللہ مذاق نہیں فرماتا۔ ہم علماء کرام جواب دیں گے بھائی اس کا معنی یہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کی مذاق کا بدلہ دیتا ہے، یا پھر ہمارے جو محتاط علماء ہیں ان کو یہ ترجمہ کیا ہے کہ اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے۔ یستہزی کا جو مصدر ہے وہ استہزاء ہے، تو استہزاء جو ہے وہ اس کے کیا معنی ہے وہ اللہ جانے، اللہ کی پیارے الفاظ قرآن کریم جانے۔ ہمارے علماء کرام ہمیں ادب بتاتے ہیں بھی اس آیت کریمہ کا یہ مفہوم ہوگا، اور اس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیں کتنی حدیث ہیں، جو حدیث منسوخ ہے وہ حدیث آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، بظاہر آپ کہتے ہیں جی میں نے حدیث میں پڑھا ہے۔ میں آپ کی بات بتاتا ہوں، قرآن کریم کے اندر تقریباً 20 کے قریب آیتیں ایسی ہیں جو منسوخ ہیں، اب آپ کہیں جی میں نے قرآن میں پڑھا ہے۔ اب قرآن کریم میں دوسرے سپارے کے اینڈ پر آخری قوم آیت موجود ہے، اللہ فرماتا ہے والذین یتوفون منکم وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ، یہ دوسرے سپارے کی آیت ہے، اس میں لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ عورتیں جن کے شوہر فوت ہو جاتے ہیں ان کی جو عدت ہے وہ 1 سال ہے، قرآن میں لکھا ہوا دوسرے سپارے کی آیت ہے، جبکہ اس سے تھوڑا پیچھے لکھا ہوا ہے والذین یتوفون منکم وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 14 و10، ورنہ وہ عورتیں کہ جن کے شوہر فوت ہو جائیں ان کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ اب ایک آیت میں ہے کہ 1 سال ہے، دوسری آیت میں لکھا ہوا 4 ماہ 10 دن ہے۔ اگر مرزا انجینئر کا جو فالوور ہے وہ کہتا ہے میں خود قرآن پڑھتا ہوں، وہ ماں کلام مجھے بتائے کون سی آیت کو جو ہے وہ راجی اور کون سی آیت کو منسوخ سمجھے گا، کون سی آیت کو ناسخ کون سی آیت کو منسوخ سمجھے گا۔ اور بھائی ایک علماء بتائیں گے بھی کون سی آیت ناسخ اور کون سی منسوخ ہے، علماء بتائیں گے بھی پہلا حکم تھا وہ 1 سال کا، پھر جب یہ آیت کریمہ اترتی ہے، یہ آیت کریمہ اترتی ہے والذین یتوفون منکم وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 14 فرمایا کہ وہ عورتیں جن کے شوہر فوت ہو جائیں ان کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے، یہ آیت کریمہ ناسخ ہے اور 1 سال والی منسوخ ہے۔ اس حوالے سے میرے بھائیوں قرآن کریم کو اگر پڑھنے تو علماء کرام کی زیر نگرانی پڑھیں۔ یہ آج کا جو ہے وہ انجینئر ہوگا جناب آپ کو قرآن سمجھانا چاہتا ہے، یار جنہوں نے 40 سال لگے ہیں 50 سال لگے ہیں دین پڑھنے پڑھانے میں، اس کا کوئی جناب حق نہیں ہے۔ ایک دنیا دار بندہ انجینئر کرنے والا، انجینئر پڑھنے والا، وہ قرآن حدیث کا مہر بن بیٹھا ہے، اور معاذ اللہ دیگر علماء کرام دین نہ سمجھے جن کو زندگیاں ہو گئی ہیں قرآن پڑھتے پڑھاتے ہو، اور یہ بدبخت آیا جس نے نہ صحابہ کی عظمت کو برقرار رکھا، نہ اولیاء کی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معاذ اللہ یہ کیا کیا بکواس کرتا ہے۔ ہماری زبانیں جلتی ہیں رسول اللہ کی وہ بے ادبی ہیں زبان پر لانے سے، جو یہ کتے کی طرح بکواس کر دیتا ہے رسول اللہ کے بارے میں۔ اس حوالے سے میرے بھائی آپ حضرات کو ہم یہ دعوت فکر دے رہے ہیں، دعوت فکر دے رہے ہیں۔ اگر کسی صاحب کو مزید کوئی مسئلہ ہو، کوئی اپنی رہنمائی لینا چاہتا ہو تو آئیں ہمارے ساتھ اب رابطہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کی بھرپور رہنمائی کریں گے، اور انشاءاللہ ہم آپ کو بھرپور جواب دیں گے ہر آیت کا اور ہر حدیث کا۔ آپ ہمیں بتائیں کہ ہمیں یہ مسائل ہیں، بھی ہم نے کبھی یہ روایتیں نہیں سنی، ہمیں مرزا انجینئر نے بتایا کہ یہ روایت ایسی ہے، ہم انشاءاللہ ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے۔ اور اس حوالے سے میری آپ سے گزارش ہے آپ ذرا خیال کریں اور دیکھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا ایک منکر ہو محبوب علیہ السلام کی عظمت کے حوالے سے وہ ایسے الفاظ کا استعمال کرے کہ جو بے ادبی کے زمرے میں جاتے ہوں، یہ کتنی غلط بات ہے۔ اس حوالے سے ہم آپ تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، آپ اس جو ہے وہ ملعون کا دامن چھوڑیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قبر میں جا کر تمہیں رسول اللہ کی پہچان بھول جائے۔ ظاہر ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کا جب ذکر کرو تو اچھے انداز میں کرو. جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے، نبی پاک فرماتے ہیں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ اللہ صحابی لا تتخذوا بعضهم بعضی، فرمایا میرے جانے کے بعد میرے صحابہ کو نشانہ مت بنانا. اس بدبخت کے سامنے جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام لے کر دیکھو. اس حوالے سے میرے بھائی ذرا ان چیزوں کا ہم نے خاص خیال کرنا ہے، یہ دیکھنا ہے. علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ان هذا العلم دین فانظر عمن تاخذون دینکم، یہ رسول اللہ کا دین ہے، تم دیکھ لیا کرو یہ دین تم کس سے لے رہے ہو. اب ہمیں ماشاءاللہ جو ہے وہ زندگی ہوگی پڑھنے پڑھانے میں، 30 سال عمر ہے، ساری زندگی ہم نے دین پڑھنے پڑھانے میں گزاری. ایک وہ شخص ہے کہ جس نے انجینئرنگ کی ہے، انجینئر سے ہو کر جو ہے وہ اور کسی نے منہ نہیں لگایا، وہ جناب وہ کتب دینی اٹھا کر پڑھنے شروع کر دیا، تو بس تھوڑا سا ایک کانفیڈینس تھا بات کرنے میں، وہ بیٹھ گیا محقق اور مفسر بن کر، تو لوگوں نے کیا بات ہے. اور پھر المیہ یہ ہے ہمارے نوجوانوں پر، ہمارے نوجوان دیکھتے ہیں کہ جو بندہ انگلش کے 2 لفظ بول دیتا ہے کہتے ہیں کیا بات ہے اسکالر کی، کیا بات ہے اس نہ پڑھے لکھے بندے کی. او بھائی انگلش کے اگر لفظ بولنا ہی جو ہے وہ اس کے بندے کے کمال ہونے کی دلیل ہے، تو پھر سب سے بڑے دین جو ہے وہ پھر انگریزوں کے بچے ہونے چاہیے جو بچپن سے سارے انگلش بولتے ہیں. اس حوالے سے میرے بھائی کسی انگلش سے یا کسی کے علوم دنیا سے آپ امپریس نہ ہوں. اگر امپریس ہونا ہے تو ان لوگوں سے ہوں جو دین پڑھنے پڑھانے والے بندے ہیں. دینی لوگوں سے آپ رابطہ کریں، دینی لوگوں سے آپ وابستہ رہیں، انشاءاللہ تعالی آپ دنیا میں بھی آپ سرخرو ہوں گے اور آخرت میں. اور آخر میں ہم یہ آپ حضرات کو بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے صحیح معنی میں اس کا رد جو ہے وہ سننا ہو یا اس بندے کے حوالے سے کوئی جواب لینا ہو، مفتی راشد محمود رضوی صاحب جو زبردست ان کا انہوں نے توڑ فرمایا ہے. اسی طرح ایک مفتی جو ہے وہ ابو المناظر مفتی مشید شاہ صاحب مشہدی، وہ بھی ماشاءاللہ ایک کافی ان کا توڑ فرماتے ہیں. تو آپ ان علماء کو سنیں، آپ علماء اہل سنت کو سنیں. بھئی یہ پرفتن دور ہے. صحیح مسلم کی حدیث پاک نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بادر الاعمال فتنہ کقطع المظلم اصبح الرجل مؤمنا ويمسي کافرا. اور میں لوگوں جلدی کرو، اچھے عمل کر لو ان فتنوں کے برپا ہونے سے پہلے کہ جب تم ایک اندھیری رات کی طرح فتنے چھا جائیں گے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ فتنے جو ہے وہ کیسے کیسے برپا ہو چکے ہیں. جیسے اندھیری رات میں بندے کو بچھو کا، اسی طرح وہ سانپ کا یا دیگر جو نقصان دہ چیزیں ہیں وہ نیچے پڑی ہوں تو بندے کو پتہ نہیں چلتا. اسی طرح فرمایا وہ چیزیں کہ جو رات کے اندھیری میں تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہیں، ایسے آپ کو پرفتن زمانہ میں فتنے یوں برپا ہو جائیں گے. نبی پاک فرماتے ہیں صبح تو مسلمانوں کا انسان شام تک معذلہ کافر ہو جائے گا، شام کو مسلمانوں کا صبح تک کافر ہو جائے گا. فرمایا کہ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، لوگ چند ٹکروں کی خاطر اپنا دین بیچ ڈالیں گے. میرے بھائیوں نبی علیہ السلام نے پہلے فرما دیا تھا فتنے بہت زیادہ ہو جائیں گے، لوگ جناب طرح طرح کے فتنے مبتلا ہو جائیں گے. تو آپ ذرا سے گزارش ہے ان فتنوں میں ایک سب سے بڑا فتنہ یہ اس وقت کا وہ مرزا انجینئر ہے کہ جو نہ قرآن جانتا ہے نہ حدیث مصطفیٰ جانتا ہے. اگر وہ سچ پر ہے، حق پر ہے، وہ کسی میدان میں آئے، کسی عالم دین سے ڈیبیٹ کرے، عالم دین کو لاجواب کرے، کسی اور عالم سے ڈیبیٹ کرے اور عالم سے بات کرے. جب وہ تمام مسالے کو علماء کو لاجواب کرے گا پھر وہ کہے گا آؤ جی میرے جیسے موقع کو لے آؤ میدان میں. پھر بندہ کہتا ہے ہاں یار ان سب علماء کی تحقیق سائڈ پہ، اس بندے کی تحقیق کیا بات، وہ بھی بند کمرے میں. میں آخر میں ایک مثال عرض کر کے یہ چاہتا ہوں. ایک بندہ کہتا ہے جی یہ میرے پاس ایک ٹیبلٹ ہے، یہ ٹیبلٹ اس کے یہ نقصانات ہیں، باقی جتنے بھی دنیا کی ٹیبلٹ ہے ساری وہ جو ہے وہ کوئی اس کی ویلیو نہیں ہے. اور بھی اگر آپ کی ٹیبلٹ یہ آپ کی جو میڈیکل کی چیز ہے، اگر آپ کی یہ فائدہ مند ہے، بار آپ اگر میدان میں سے جائے نا، لوگوں کو بتائیں بھی یہ تمہاری ٹیبلٹ ہے، یہ تمہاری جو ہے وہ میڈیسن ہے، یہ تمہاری ساری خراب ہے، میری میڈیسن جو ہے وہ کمال ہے. بھائی اگر ماں کا لال ہے تو میدان سجا نا، بند کمرے میں بیٹھ کر جو ہے وہ جہاں پر ہر بندہ جا ہی نہ سکتا ہو. بلکہ ہمارے کچھ دوست ہیں کلاس فیلو ہیں، وہ اس کی اکیڈمی میں گئے. یقین کریں میں پوری جو ہے وہ سوکھ سے، اور اگر آپ کے ہیں تو میں آپ کو وہ بندہ ملوا سکتا ہوں. وہ میرے کلاس فیلو ہیں، وہ کہتے ہیں ہم گئے اس کی اکیڈمی میں. جب گئے تو ہم ایک نارمل کنڈیشن میں گئے، ہم نے حلیہ نہیں اپنایا. مولوی عمر وہ عالم فاضل ماشاء اللہ بڑے اچھے گریٹ اسکالر ہے. وہ
وہ کہتے ہیں میں جب گیا تو ان کی اکیڈمی میں، کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے اس بندے کے پاس کوئی نالج نہیں ہے، ہم نے ایک بات کی ہے وہ کتے کی طرح میں پڑ گئے، کہتے ہیں ہمیں مارنے آ گئے وہ اس بندے کے گنڈے جو ہے اس نے 2 4 رکھے ہوتے، کہتے ہیں کہ ہم نے پھر جان بچائی پھر واپس آ گئے۔ اس کا نام جو ہے وہ پھر بتا دوں گا پھر کسی ویڈیو میں، اگر کسی صاحب کو پرکھنا ہے رابطہ کرنا انشاءاللہ رابطہ بھی کروا دیں گے اس بندے سے جو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا بات کی ہے، مگر وہ بات کا جواب نہیں دے سکا اور خاموش ہو گیا، اور خاموش ہو کر پھر چڑھائی کر دیا ہمارے ان دوستوں پر جو ہے وہ فاضل تھے، 2 منٹ نہیں بول سکا اس کے سامنے، اگر جرت تھی علم تھا تو میدان میں بات کرتا نا۔ یہ کیا ہے جناب، بند کمرے میں بیٹھا ہوا ہے اور جو ہے وہ سیکورٹی ہے، جناب ماں نے منع کیا پتر تو کسی میں گل نہیں کرنی، لوگوں کو گمراہ کرنا ہے اور لوگوں کو جو ہے جہنم میں لے کر جانا ہے، تو انہیں لوگ علماء سے بات بھی نہیں کرنی، علماء کے پاس جانے بھی نہیں دینا، کہیں ایسا نہ کہ لوگ علماء کے پاس چلے جائیں اور رائے حق کی وہ بات کو سمجھ سکیں۔ اس حوالے سے میرے بھائیو، میری نوجوان بھائی سے گزارش ہے، اگر آپ نے دین سیکھنا ہے علماء سے سیکھیں، اس پھکی بھی چورن بیچنے والے اس انجینئر سے آپ اپنی جان بچائیں، ایمان بچائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ دونوں جانوں میں آپ سعادت مند ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔